السلام علیکم. 2 منٹ نون نیم چوہان کے ساتھ حاضر. آج میں صبح ذرا جلدی اٹھ گیا. یہاں موسم بہت اچھا تھا. کل بہت زیادہ بارش کے بعد پہلی دفعہ میں نے شام کو کافی سردی محسوس کی. آج میں صبح جب اٹھا تو میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ہانگ کانگ کی ایک اخبار کا. ڈیوڈ ڈاڈمین ہے، بڑا مشہور جرنلسٹ ہے، اور اس نے اپنی اوائل عمر میں کالج زمانے میں ہی فیصلہ کیا، پشاور آ گیا کہ میں اس ایشین ریجن کو کور کرتا ہوں اور ادھر اپنا جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک ٹریڈیشنل کیریئر سے بالکل الگ ہو گیا. اور تو آج سے 50 سال پہلے جب وہ پشاور تھا یا اس پاکستان کی بیلٹ میں تھا، تو اب کہ اس نے حالات پر ایک مضمون لکھا ہے، اس کے مضمون میں جو بہت خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ان 50 سالوں میں موازنہ کیا ہے ہر ملک کا، اور اس نے پاکستان کو بہت ہی نیچے، آبویسلی جو فگرز گروتھ ریٹ کے حساب سے، پر کیپٹا انکم کے حساب سے آ رہی تھی، تو وہ بہت نیچے ریٹ کیا جو ہونا ہی تھا. اس نے ان کی وجوہات لکھی ہیں جس میں میں بہت حیران ہوا کہ اس نے ایک بھی وجہ ملٹری رول نہیں لکھا. مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی اس میں. اور میرا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے میرا اٹیک ضرور ملٹری انفلوئنس آن پاکستانی پالیٹکس پہ ہے، لیکن میں کسی صورت بھی ملٹری کو اس کے لیے بلیم نہیں کرتا. میں ٹوٹلی سیاستدانوں کو بلیم کرتا ہوں. کل عبدالقیوم خان جو ایک بڑے آئیڈیل قسم کے پولیٹیشین تھے، جن کی ابھی بھی میں نے کل کہا کہ جماعت موجود ہے، مسلم لیگ قیوم گروپ، اور میرے ایک دوست ہی دبئی میں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، کلاس فیلو ہیں، دوست ہیں، شاہ جی. تو انہوں نے کل، میں مزید ان پک کے بارے میں شام کو انفارمیشن کیری کر رہا تھا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ان کے بچے تو کوئی گدی شدی نہیں چلا رہے ہیں یا بوس نہیں کر رہے ہیں. تو ان کے ایک بیٹی تو فوت ہو گئی تھی جو میرڈ تھیں، کوئی ڈاکٹر رؤف ہیں، نشتر میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے. دوسری بیٹی ان کی کینیڈا میں ہوتی ہیں، اور ان کا ایک بیٹا اس بیٹی سے یو ایس اے میں ہوتا ہے. انٹرسٹنگلی جو ان کی جماعت ہے مسلم لیگ قیوم گروپ، جس کو کہ ڈیولپ بھی کر رہے ہیں اور دوبارہ اس کو ایکٹیو کر رہے ہیں، اس میں نہ تو وہ کینیڈا والی بیٹی کا کوئی ہاتھ ہے، نہ امریکہ میں اس کے بیٹے کا، قیوم صاحب کے نواسے کا. پوچھا کہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ قیوم صاحب نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ یہ جون سا ہے بچے میرے سیاست میں بالکل نہیں آئیں گے، میں اس کو ایک کسی قسم کی وراثت نہیں بنانا چاہتا، یا کوئی اس طرح کا پالیٹکس کو کوئی پروفیشنل کیریئر نہیں بنانا چاہتا. کیا خیال تھے ان لوگوں کے جی؟ میں تو آفرین ہوں ایسے لوگوں کے. ہمارے تو پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہیں نا پاکستان میں، انڈیا میں کسی حد تک، تھائی لینڈ میں ایون آپ نے دیکھا تھا تھیکسن کی سسٹر پھر آ گئی، بہت جگہوں، اور نواز شریف، مریم، یہ فیملی سے ہی نہیں نکلتا. اس کو دکانداری لیا جاتا ہے. جیسے کہا نا میر شکیل الرحمان نے کہ صحافت تھوڑی ہے، یہ تو میرا بزنس ہے. اسی طرح آپ نواز شریف زرداری وغیرہ سے پوچھیں، وہ کہیں کہ یہ سیاست تھوڑی ہم کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا کاروبار ہے. کمال ہے یہ پرنسپل. اچھا، تو میں واپس آتا ہوں اس آرٹیکل، ڈاڈویل کے آرٹیکل کی طرف. اس میں پولیٹیکل ویوز دیے ہوئے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل انارکی ہیڈ بین دا ریزن فار دیٹ. اس نے افغان انویژن کا تذکرہ کیا ہے، کانفلکٹس کا تذکرہ، پولیٹیکل کانفلکٹس کا کیا ہے،
لیکن اور نہ ہی اس نے ایڈمنسٹریشن کی ویکنیس کہی ہے، اس نے سوشو پولیٹیکل کانفلکٹس اس کو وجہ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کانفلکٹس کو ریز کس نے کیا، ان کانفلکٹس کو ہوا کس نے دی؟ ان کانفلکٹس کو ہوا پولیٹیشنز نے جناب صاحب دی۔ قیوم خان جیسے لوگ اس وقت بھی فرنٹیئر سے جیت گئے تھے۔ مفتی محمود صاحب کے پاس 6 سیٹیں تھی، وہ بارگیننگ چپ میں تھا، وہ قیوم خان صاحب کے ساتھ نہیں ملا کیونکہ وہ زیادہ اصولی آدمی تھے، اس نے ولی خان وغیرہ کے ساتھ مل کے ادھر حکومت بنا لی۔ تو اس طرح کر کے کسی نے اصول ہی نہیں رکھے۔ آپ امریکہ میں دیکھ لیں، کل میں نے ابراہم لنکن، جارج واشنگٹن، روزویلٹ کی ایگزامپلس دی ہیں، آپ کو ان کے بچے کبھی نظر آتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی۔ کینیڈی فیملی، یس کینیڈی فیملی اس میں انوالو ہوئی، ابھی بھی ایمی کینیڈی ادھر ایک نیو جرسی کی کانگریس کی سیٹ سے پرائمریز جیتی ہے، لیکن وہ بھی مطلب وہ ایک فیملی لائنیج ان ٹرمز آف ریڈیکل ڈیموکریسی پریزنٹ کرنا چاہ رہی ہے ان دی ویک آف ریپبلکن ایگریشن، ٹھیک ہے نا جی، وہ یہ اپوز کر رہی ہے۔ ادروائز فیملی کا کوئی رول ہی نہیں ہے بالکل بھی، نہ یہ افسر شاہی کا نہ فیملی کا۔ میں ایک اور خبر آج دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کوئی قاسم خان ہے، وہ آج بڑے برہم تھے، ایک درخواست ان کے پاس تھی کہ ڈپٹی کمشنر وغیرہ کو عدالتی اختیارات دے دیے جائیں، تو وہ پڑھ گئے جی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے آرڈر نکالا ہے، کیوں کیا گیا ہے، یہ تو قانون کی وائلیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے اپنا کام کر رہے ہیں جو ان کو پڑھی ہوئی ہے کہ یہ عدالتی بھی لیں۔ ویسے بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ میں جیسے کہ اینٹی کرپشن کیس کا کل آپ کو بتا رہا تھا کہ اینٹی کرپشن کیس سپٹمبر کی میری درخواست ہے، پچھلے سال ستمبر کی، اس پہ ڈپٹی کمشنر نے ایک رپورٹ بنائی، ٹھیک ہے جی۔ اس نے رپورٹ جو ایکس آفیشو ڈی ڈی اینٹی کرپشن ہے، سادہ سا معاملہ تھا کہ ویدر یہ تنسیخ نکاح جون ویریفائی کرنی تھی، ٹھیک ہے، یہ جعلی ہے یا اوریجنل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے کہا جی جعلی ہے، ان پہ پرچہ کٹا جائے یو سی سیکٹری ویکٹری پہ۔ وہ معاملہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ایک شاعر صاحب غزلیں سناتے تھے دفتروں میں، او کم چھڈو جی ساڈیاں غزلیں سنو، نواں تازہ کلام آیا، اس نے ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھیج دی۔ ڈی جی اینٹی کرپشن 6 مہینے اس پہ بیٹھا رہا، اس نے پچھلے ہفتے بھیج دی ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اوکاڑا کو، اور اس نے کہا جی کہ اپنا یہ ڈیٹیل رپورٹ دی جائے، ڈیٹیل رپورٹ ان دس میٹر، ایک چیز ڈاکیومنٹڈ۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ 2 جورسڈکشنز دنیا میں چلتی ہیں، کامن لا جورسڈکشن اینڈ سول لا جورسڈکشن۔ فرانس وغیرہ میں یا یہ کیوبیک پروونس کینیڈا میں کامن لا جورسڈکشن سول لا جورسڈکشن چلتی ہے، اس میں ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں یہ بکواسیات نہیں، فیکٹس ان ایشو اور اب یہ فیکٹ آ گیا وہ فیکٹ آ گیا، نو 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 نو، فیکٹ اس میں اسٹریٹ اوے ڈاکیومنٹ سے چلتا ہے، اور ٹل دا لاسٹ ڈے کوئی ایسا ڈاکیومنٹ آتا ہے اٹ کین ٹرن دا کیس ادر وے راؤنڈ۔ تو کل وہ ٹی ڈی صاحب نے ایک بیٹھک لگائی ہوئی تھی اور میرا پاور آف اٹارنی بھی تھا اور وہ آئی ایس آئی کی گشتی بھی ادھر موجود تھی، اور اس نے کہا جی میرے پاس 90 دن ہے، ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے، اور میں تو جی نہ ہی مومن ہوں اور نہ میں ایماندار ہوں، اور میں تو آپ سے محبت بھی کر سکتا ہوں، قصے کہانیاں باہر لوگ بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کا نظام ہے۔ اور ڈاڈویل نے انڈونیشیا کو انسیڈنٹلی بہت کریڈٹ دیا ہے، اس نے کہا وہ بہت اوپر نکل گیا ہے، اور واقعی مسلم ممالک میں انڈونیشیا کا پر کیپٹا انکم اور جی ڈی پی از امیزنگ۔ اس نے کہا انفیکٹ وہ آرٹیکل پاکستان کے عمران کوکینی کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ 50 سال پہلے میں اس جگہ آیا، اور پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ واحد جگہ ہے جو ڈکے ہو گئی ہوئی ہے، کیٹاسٹروف میں آ گئی ہوئی ہے، لیکن یہ کیوں آئی؟ اور مزے کی بات ایک جگہ اس نے فوجی رول کی بات نہیں کی ہے۔ ہی از رائٹ۔ مجھے آج کہیں کہ کون رسپانسبل ہے پاکستان کے یہ تباہ و برباد کے لیے، میں کہوں گا سول اینڈ ملٹری
bureaucracy and politicians. Very fine. And judiciary. جناب ان کا تو فوج کا تو کام ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں جنرل باجوہ بغیر کسی ایکسٹینشن نوٹیفیکیشن کے بیٹھے ہیں. کسی سپریم کورٹ کے جج کی ہمت ہے کہ اس کو سمن کرے کہ کیسے تو بغیر نوٹیفیکیشن کے بیٹھا ہے. آج جناب صاحب وہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب سیٹ سے کود رہے ہیں, کیسے ایگزیکٹو کو پار دی جائے, یہ وہ کیوں نہیں سیٹ سے کود رہا کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کیسے ایکسٹینشن مل سکتی ہے, ایک ڈسپلن فورس کو, اور کس طرح آدھے سے زیادہ ملٹری کے جو بندے ہیں ادھر لگے ہوئے ہیں. کل میری درخواست پر یہاں امریکہ میں انہوں نے مجھ سے کچھ انکوائری کی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا, تو میں نے کہا کہ یہ اس طرح کر کے دیٹ ہیپنڈ بفور ون پروسیکیوٹنگ ایجنسی اینڈ شی سیڈ ناٹ ونس مینی ٹائمس. اور وہ اتنے زیادہ سرپرائز تھے کہ واٹ از گوئنگ آن ان پاکستان. ہم سب 22 کروڑ لوگوں نے مل کر اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. آج پھر میرے پیچھے امریکہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے. یہ واحد ملک ہے, یہ واحد جھنڈا ہے جس نے, میں سمجھتا ہوں, قانون کی حکمرانی اسٹیبلش کروائی ہے. ٹرمپ کو کہا کہ چل اپنے نکال ٹیکس کے پیپرز تو کیسے کر سکتا ہے. امریکن ایئر لائنز ایک بڑی اچھی ان کی مشہور ایئر لائنز ہے, تو ان کے کرو کو, فلائٹ اٹینڈنٹ کو کوئی پرابلم ہوا کل پرسوں فلائٹ میں, اور ہی واز ٹیکن ٹو ڈیلس, اور فلائٹ ڈیلس میں اتاری گئی ایمرجنسی پہ, اور پھر اس کو ہاسپٹل میں پہنچایا گیا. اینڈ یہ قومی ہیں, دے ورکڈ ہارڈ فار دس. یہ لوگوں کے کپڑے اتارنے کے لیے نہیں ہے. فوج جناب خود نہیں آئی ہے, بالکل خود نہیں آئی ہے. ان الو کے پٹھے سیاستدانوں, بیوروکریٹس, جرنلسٹ, ان سب کی وجہ سے فوج آتی ہے. کوئی ان کو پروسیکیوٹ تو کر کے دکھائے. جنرل شجاع پاشا سٹنگ ISI چیف تھا, تو میں نے اس کے پیٹی بھائی کو پروسیکیوٹ کیا تھا. ہارون رشید شراب پیتا ہوتا تھا, یہ جرنلسٹ اس کے ساتھ, اس نے آرٹیکل میرے خلاف لکھ دیا تھا. بچہ گارڈن اربوں کی پراپرٹی فوجی ہتھیانا چاہتے تھے. میں کہا تمہارے یہ باپ کی پراپرٹی ہے, میں دیکھوں گا کیسے تم لے. ایک سول سروسز کو آفیسر اگر سٹینڈ کر جائے, میں سمجھتا ہوں ان کی مجال ہے. دیکھیں کل مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا اپنا خیال رکھیں جی, امریکہ میں بھی یس مارنے کا ہے. میں کہا امریکہ میں کسی شخص کو قتل کرنا بہت آسان ہے, لیکن امریکہ وہ واحد ملک ہے جہاں قتل کا ٹریس بھی بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. آج 10:17 پہ قتل ہوگا تو 10:19 میں پتہ لگ جائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے. جناب آپ کی اطلاع کے لیے, تو یہ اس طرح ڈیولپ ہے. مجھے وہ آرٹیکل پڑھ کے بہت دکھ ہوا. میں اس آرٹیکل کا لنک جو ہے وہ اپنے یوٹیوب کے کامنٹ میں اس میں دوں گا, آپ لوگ ضرور پڑھیں. اتنا دکھ ہوتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں 27ویں رمضان کو بنا تھا. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور داتا صاحب کی دعائیں ہیں, وہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوئے گا. ادھر کاٹیں یہ درخت, یہ میرے پیچھے جو درخت نظر آ رہے ہیں نا, ان کو کاٹیں ذرا اور کہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, یہ گرے گا. ہم بالکل جون سے ہیں نا عقل کے اندھے ہو چکے ہوئے ہیں, صرف اور صرف مادہ پرستی میں, کرپشن میں, پیسے بٹورنے میں, حرام زدگیوں میں. آخر انجام ہمارا یہ ہے کہ ہم بالکل ختم ہو جائیں گے. قدرت کسی کی سگی نہیں ہے, اور بدماش, غنڈے اور قدرت کے خلاف جنگ کرنے والوں کو تو قدرت تباہ و برباد کر دیتی ہے. قرآن شریف کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں اور دیکھیں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے کیسے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جو ان فتنہ, فساد اور جھوٹ میں تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. شام تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.